نبی علیہ السلام کے دور میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام عبد القیس تھا، اور یہ بڑا معروف قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام اشج تھا، اور جب اسے پکارا جاتا تو یوں پکارا جاتا تھا اشج عبد القیس، یعنی وہ اشج جس کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے ہے۔ اپنی قوم کے اندر انتہائی زیرک، عقل مند اور دانا انسان تصور کیا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اشج عبد القیس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک شخص سے کی جس کا نام مرتج بن حبان تھا، اور یہ مرتج بن حبان ان کا کام تجارت تھا۔ ایک علاقے سے مال لے کر دوسرے علاقے میں جاتے، وہاں سے مال لے کر کسی اور علاقے میں جاتے، تو تجارت کی غرض سے شہروں میں گھومنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، یہ ان کا کام تھا۔ تو تجارت ہی کے نقطہ نظر سے یہ مرتج بن حبان ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ وَسَأَلَهُ عَنْ قَوْمِهِ وَأَشْرَافِهِمْ، نبی علیہ السلام نے قبیلہ عبد القیس کا حال دریافت کیا، اس کے سردار کے بارے میں معلومات لی۔ چنانچہ فَأَسْلَمَ، یہ منقذ بن حبان اسی ملاقات کے اندر ہی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ اپنے قبیلہ عبد القیس میں آئے، اور اس کے گھر کے اندر بیوی کون تھی؟ قبیلہ کے سردار کی بیٹی، وہ منقذ بن حبان کی بیوی تھی۔ چنانچہ منقذ بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، کسی کو کچھ نہ کہا، خاموشی کے ساتھ نبی علیہ السلام سے ملاقات میں جو چند دن رہ کر اسلام کی تعلیمات سیکھی تھی ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بیوی نے دیکھا کہ میرے گھر والے کے معمولات بدل چکے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو میں نے پہلے کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھے۔ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، منہ کو دھوتا ہے، بازو کو دھوتا ہے، پاؤں کو دھوتا ہے، اور اس کے بعد ایک جہت کی جانب متوجہ ہو کر عجیب و غریب حرکات سکنات کرتا ہے۔ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، کبھی زمین کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے والد سے یہ بات گزارش کی، اور باپ کون تھا؟ قبیلہ عبد القیس کا سردار۔ اشج سے کہا کہ میں نے اپنے خاوند سے جب سے یہ مدینہ سے واپس آیا ہے عجیب و غریب حرکات دیکھی ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اپنے داماد کو بلایا، منقذ بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کیا ماجرا ہے؟ آپ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد تک نے نہیں کیے؟
ہمارے قبائلی رسومات سے ان کا کوئی تعلق، کوئی لین دین تک نہیں ہے۔ منقذ بن حبان رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، میں مدینہ کے اندر گیا تھا، وہاں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ اشج عبد القیس نے پوچھا اور اس کی تعلیمات کیا ہے؟ کہنے لگا وہ تعلیم یہ دیتا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک اللہ نے بنائی ہے، انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، آسمان زمین سورج چاند ان کا بنانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو مخلوقات رہتی ہے ان کو روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر سامنے رکھ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو، یہ بندگی درست نہیں ہے۔ بھلا جسے تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشو، اپنے ہاتھوں سے ناک بناؤ، کان بناؤ، ہاتھ اور پاؤں بناؤ، پھر اسی کے سامنے تم جھکنا شروع کر دو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو اپنی تخلیق کے اندر خود اوروں کا محتاج ہے، وہ دوسروں کی احتیاج اور مشکل کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے، یہ پتھر تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت گھڑ رکھا ہے اور اس کے سامنے نظر و نیاز اور منتیں مرادیں پیش کی جاتی ہیں، یہ سب کچھ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا جتنے دن میں رہا ہوں اس نے مجھے کہا ہے کہ جس کا ہستی نے یہ کائنات اور یہ مخلوقات بنائی ہے، اس کی بندگی کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پورا وضو کا طریقہ بتایا، اور پھر وہ گھر جو اللہ کے پیارے محبوب خلیل جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، بیت اللہ، جس کی عظمت اور مقام ہر انسان کے دل میں ہے، اس کی طرف منہ کرو اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اس کی بندگی کرو، اپنی کمر بھی اس کے سامنے جھکاؤ اور اپنی جبین نیاز بھی اس کے سامنے جھکاؤ۔ میں نے اس سے یہ تعلیمات سنی ہے، دیکھی ہے، میرے دل نے اس کو قبول کیا ہے، میں تو وہیں سے کلمہ پڑھ کر آ گیا۔ اب یہ اشج عبد القیس اپنے داماد کی زبانی یہ ساری باتیں سن رہا ہے، اور انتہائی دانا آدمی تھا، عقل مند آدمی تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں زندگی وہاں تک ساتھ دے یا نہ دے، میں اسی وقت تیرے سامنے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اشج عبد القیس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں اللہ کے اس سچے پیغمبر کی ملاقات کے لیے جاؤں، تم میں سے کون کون ہے جو اس ملاقات کے لیے تیار ہے؟ تیاری کرو، ہم اس پورے قبیلے کی جانب سے اس اللہ کے سچے پیغمبر کے پاس جائیں گے اور اس سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ چنانچہ جب قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کیا، قبیلے والوں نے بھی قبول کر لیا،
اور چند دنوں کے بعد ایک پورے قافلے کی شکل میں یہ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بڑا قافلہ دور سے آ رہا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف اس کا رخ ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ ایک قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کیا؟ مرحبا بعبد القیس غیر خزایا ولا ندامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبیلہ عبد القیس کے لیے خوشخبری ہے، بغیر رسوائی، بغیر شرمندگی کے یہ پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اور یہ آنے والے عبد القیس کے لوگ ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں میری ملاقات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب یہ قبیلہ کے لوگ آئے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم، ابھی مسجد نبوی سے دور ہی تھے، اس قبیلے کے لوگ اپنے اونٹوں سے کود پڑے، اونٹوں کو بے مہار چھوڑ دیا، نہ اپنے اونٹوں کی پرواہ کی، نہ اپنے سامان کی پرواہ کی، فرط جذبات کے ساتھ دوڑتے ہوئے سیدھا مسجد نبوی میں آئے کہ ہم کس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ کسی اونٹ کو نہیں باندھا، کوئی سامان ایک جگہ نہیں رکھا، ہر ایک جوش کے ساتھ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بےتاب ہو کر سیدھا مسجد نبوی کے اندر ہے کہ جائیں دیکھو تو صحیح، جس کو ہم نے بغیر دیکھے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ اور کردار کیسا ہے۔ پوری قوم دوڑ پڑی، لیکن صحابہ کہتے ہم حیران، سارے کے سارے لوگ مسجد نبوی کے اندر آ گئے، لیکن اشج عبد القیس وہ سب سے پیچھے، قوم کا سردار وہ سب سے پیچھے۔ اس نے کیا کیا؟ آیا مسجد نبوی کے باہر، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ کو ایک کلے کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھا اور اس نے اپنا سامان کھولا۔ سامان کھولنے کے بعد ایک صاف ستھرا لباس نکالا اور صحابہ سے پوچھا یہاں کوئی کنواں ہے؟ میں وہاں جا کے نہانا چاہتا ہوں، کپڑے تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کیوں ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرے سر کے اندر گرد و غبار ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے کنویں کا بتایا، یہ سردار وہاں گیا، نہایا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور بہترین شکل صورت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام اٹھے، گلے لگایا اور نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ اور اس کی قوم کی موجودگی میں اشج عبد القیس کو ایک بات کہی۔ کیا کہی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اشج عبد القیس ان فیک لخصلتان، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں یحبہم اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول وہ دو خوبیاں کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خوبیاں یہ ہے، ایک الحلم والانات، ایک تیرے اندر حوصلہ ہے،
حلیم آدمی، بردبار آدمی، صبر اور تحمل برداشت کرنے والا، اور دوسرا الانات کہ کوئی بھی معاملے میں فیصلہ کرنا ہو، فیصلہ کرنے کے اندر جلد بازی سے تو کام نہیں لیتا، اس کے ہر پہلو کو تو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد پھر تو فیصلہ کرتا ہے۔ یہ حوصلہ، یہ بردباری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اشعث بن قیس نے کہا، اے اللہ کے رسول ایک بات بتائیے، یہ دو عادات جو میرے اندر ہے، یہ اللہ نے میری فطرت اور سرشت کے اندر رکھ دی ہے، یا یہ میری کسبی ہے کہ خود میں نے کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تیری فطرت کے اندر یہ دونوں خوبیاں رکھ دی ہے۔ اشعث بن قیس کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفات تیرے لیے جس نے میرے اندر ایسی عادات پیدا کر دی ہے جو تجھے بھی پسند ہے اور تیرے بھیجے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی محبوب ہے۔